نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ یونس پر ہے، آیت نمبر 57 سے ہے آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے، اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت آئی ہے۔ اس عنایت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق پر اپنے ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا، انبیاء کرام کو بھیجا، ہدایت اور رہنمائی کا پیغام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو پیدا کر کے ان کو بغیر ہدایت کے، بغیر رہنمائی کے گمراہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑا، بلکہ ان کو ہدایت کا سامان کیا ہے، ان کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اللہ کے، آپ پر قرآن نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر قرآن کی برکات اور خوبیاں بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، تو یہاں پر قرآن کی 4 بڑی بڑی صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک تو موعظۃ، شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمہ، یہ 4 بڑی بڑی صفات کا ذکر ہے۔ ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو موعظۃ جو ہے، اس میں یہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے دیکھیں یہاں پر الموعظہ ہونا چاہیے، خاص نصیحت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، کوئی عام نصیحت نہیں ہے۔ لیکن موعظۃ تنوین لا کر موعظۃ میں بھی، شفاء میں بھی، ہدن میں بھی اور رحمتن میں، ان سب میں تنوین سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ تنوین جو ہے وہ نکرہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ نکرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی عام سی چیز، ٹھیک ہے، عام چیز، لیکن یہ تنوین تعظیم کے لیے آئی ہے۔ جب کبھی معرفہ کو تنوین کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جو خاص چیز ہوتی ہے اس کو اس اسلوب سے ذکر کیا جاتا ہے تنوین کے ساتھ، تو یہ اس کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو یہ عظیم نصیحت آ گئی ہے، تمہارے پاس یہ عظیم نصیحت اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ نصیحت اللہ کی طرف سے جو نصیحت آئی ہے اس میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ اوامر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا کیے ہیں بندوں کو کہ تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، اور جو کرنے کے کام ہے وہ بتائے ہیں، اور جن سے بچنا ضروری ہے انسانوں کو، نواہی وہ چیزیں جن سے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ان سے بچنا ضروری ہے، ان کاموں کی نشاندہی فرمائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کو توحید سے آگاہ فرمایا کہ توحید، اللہ کی توحید کیا ہے۔ اللہ اکیلا ہے جو کہ خالق کائنات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے خالق کی پہچان کرائی ہے اس میں، اور اس میں اور بھی ان بندوں کو نصیحتیں فرمائی اللہ نے، جس میں بعض اوقات نرمی کے ساتھ کوئی نصیحت، بہت پیار اور نرمی سے نصیحت فرمائی گئی، بعض اوقات تھوڑا سا ڈراوا، اور اس میں تنبیہ کا پہلو ہوتا ہے کہ انسانوں کو بعض اوقات جھنجھوڑا جاتا ہے، یعنی کہ جو مخاطب کون ہے اور کیا جرائم ہے، اور ان کو کس حد تک ان کے اندر خیر ہے، کہ وہ کس حد تک نصیحت کو قبول کرنے والے۔ اس طرح سے مختلف انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نصیحتیں فرمائی ہے، اور نصیحت جو قبول کرتا ہے پھر اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ دیکھیں نصیحت جو ہوتی ہے نا، وہ خیر خواہی سے کی جاتی ہے۔ جو ہمارا خیر خواہ ہوتا ہے، جو ہماری بھلائی چاہتا ہے،
وہ ہمیں سمجھاتا ہے، وہ ہمیں اچھے برے کا فرق بتاتا ہے، اور جو ہمیں جن چیزوں سے ہمارا انجام برا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ہمیں نشاندہی کرتا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہمیں اچھی باتیں بتاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں نصیحتیں فرمائی بندوں کو، تاکہ بندے ان نصیحتوں سے سبق حاصل کرے اور برے انجام سے بچ جائے اور کامیاب ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا ہے، قرآن میں شفا بیماریوں کو دور کرنے والی چیز ہے، جس سے انسان تندرست رہتا ہے۔ تو انسان کے اندر مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہر طرح کی بیماریوں کی شفا رکھی ہے اللہ نے قرآن میں۔ اس سے فائدہ اٹھانے والے اور اس سے شفا حاصل کرنے والے کے ایمان کس حد تک اس کا ایمان مضبوط ہے، اس حد تک وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، قرآن کی آیت سے شفا حاصل کرتا ہے۔ تو جو انسان کے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں، انسان کے جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، دلوں میں کون سی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے اندر کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، انسان کے اندر ضد اور ہٹ درمی بھری ہوئی ہوتی ہے، انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، دھوکہ دینے والا ہوتا ہے انسان، دوسروں کے حقوق میں کمی کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں ان ساری بیماریوں کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، اور روحانی بیماریاں انسان کی روح اگر کمزور ہے تو وہ ہدایت کو قبول کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ہر طرح کی شفا رکھی ہے۔ حدیث سے ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بار کچھ مسلمان سفر میں تھے اور کسی ایسی جگہ پر تھے جو کافروں کی بستی تھی، وہاں پر کسی آدمی کو سانپ نے ڈس لیا، اور حضرت ابو سعید خدری نے اس سانپ کے ڈسے ہوئے کا علاج کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو پھونکتے رہے تو اس کو شفا دے دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور انہوں نے پھر 30 بکریاں دی اس کے معاوضے کے طور پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے صحیح کیا یہ۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2276۔ تو اس میں ہمیں سورہ فاتحہ سے سانپ کے زہر کا علاج کرنا اس میں ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ہے، خارجہ بن سلط رضی اللہ عنہ کے چچا نے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ایک پاگل آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ یعنی ایک آدمی اتنا پاگل تھا کہ اس کو جکڑ کر باندھ کر رکھا جاتا تھا، ایسے آدمی کو سورہ فاتحہ سے پڑھ کے دم کیا اور تو وہ تندرست ہو گیا۔ ان لوگوں نے بھی 100 بکریاں دی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے 3896۔ تو ان دونوں احادیث میں کافروں کا علاج ہوا اور ان کو شفا اللہ تعالیٰ نے بخشی۔ تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ذریعے صرف مسلمانوں ہی کو شفا نہیں مل سکتی، بلکہ کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے۔ اور پھر روحانی بیماریاں جو ہوتی ہیں انسان کی، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، حسد، بغض وغیرہ کی بیماریوں سے بھی اگر انسان اخلاص کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے اندر سے یہ روحانی بیماریاں دور کرتا ہے۔ اگر انسان قرآن کو سنتا ہے اخلاص نیت سے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل 82 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ اسی طرح سورہ سجدہ 44 میں فرمایا، آپ کہہ دیں یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے۔ اسی طرح سورہ توبہ آیت 125 میں فرمایا، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس صورت نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ
اور گندگی میں زیادہ کر دیا، یعنی ان کا کفر اور نفاق اور بڑھ گیا، اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر تھے۔ تو ان ساری آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے مخلوق کے لیے، اور اس میں بے شمار فائدے ہیں مخلوق کے، لیکن انسان اس سے فائدہ جب اٹھا سکتا ہے جب وہ اس پر ایمان لاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس حد تک کسی کا ایمان ہے، جس حد تک اس کے اندر اخلاص ہے، اسی حد تک اسے قرآن سے فائدے اور قرآن سے نصیحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے۔ تو کافروں کا جو واقعات تھے اس میں ان کو فائدہ کیوں ہوا قرآن سے کہ ان کو پڑھ کر پھونکنے والے جو تھے وہ مسلمان تھے، ان کا ایمان تھا قرآن پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے سبب کافروں کو بھی فائدہ دیا۔ پھر جو تیسری صفت ہے قرآن میں، وَہُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت ہے۔ تو ہدایت کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھانا، سیدھا راستہ دکھانا۔ راستہ دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے انسانوں کو، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس پر جما دیتا ہے، توفیق پر استقامت دیتا ہے، وہ انسان اپنی آخری منزل جنت تک پہنچتا ہے۔ تو یہ سب ہدایت کے معنی ہے۔ تو قرآن میں نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ دکھایا گیا ہے بندوں کو، اور جو انسان قرآن کو پکڑ لے گا مضبوطی سے، قرآن پر جم جائے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، تو وہ ہدایت کے تمام درجوں کو حاصل کر لے گا، اس کو رہنمائی بھی ملے گی، اس کو توفیق بھی ملے گی اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور وہ آخرت کی کامیابی اور جنت بھی حاصل کر لے گا۔ پھر چوتھی صفت ہے رحمہ۔ تو اللہ کی رحمت ہے قرآن، کیونکہ اس میں بندوں کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اس کے ذریعے انسان جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل کرتا ہے، اور دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی کہ سراسر نصیحت۔ قرآن جو ہے وہ سراسر نصیحت ہے، سراسر شفا ہے، جو انسانوں کے دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے شفا ہے، اور اس میں سراسر ہدایت ہے، اور اس میں سراسر اللہ کی رحمت ہے للمومنین۔ تو مومنین کے لیے، کیونکہ فائدے تو ہے قرآن میں، لیکن اس سے فائدے اٹھانے والے کون ہیں؟ جو اس پر ایمان لائیں گے اور جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر یہ سارے فائدے مومنوں کے لیے ہے قرآن میں۔ اور یہ اللہ نے اپنے احسان کے طور پر بتایا قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قرآن کو اپنی ایک نعمت اور احسان کے طور پر پیش کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی احسان کا ذکر فرما رہے ہیں، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو یہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ فضل اور اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو کہ انسان جس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو جمع کرتا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ کا فضل اس میں کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تو دیکھیں قرآن مجید کا نزول جو ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ تعالیٰ کے احسانات کیا ہیں انسانوں پر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو ذمہ داری دی کہ وہ بندوں کو، اللہ کے بندوں کو قرآن سنائے، قرآن سے سکھائے، قرآن میں جو علم ہے، جو حکمتیں ہیں، اس کے ذریعے تزکیہ فرمائے لوگوں کا۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ کی، قرآن مجید کا نزول بھی اللہ کا فضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اللہ کا فضل ہے، اور جنت اور آخرت کی نعمتوں کی خوشخبری
تو یہ بھی اللہ کے رحمت سے ہے، یعنی یہ ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، یہاں پر دونوں پر، فضل پر بھی با آیا ہے اور رحمت پر بھی با آیا ہے، حالانکہ ضرورت نہیں تھی۔ جیسے اگر جملہ ایک بار با آ جاتا تو واو، چونکہ بیچ میں واو ہوتا ہے تو اس کا اثر آگے تک جاتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور سے 2 بار با کو لایا گیا ہے، یعنی کہ ہر چیز، یہ اللہ کا فضل بھی الگ سے خاص نمایاں کیا گیا اور اللہ کی رحمت کو بھی الگ سے خاص طور سے اس کو نمایاں کیا گیا، یعنی کہ ہر دونوں میں سے دونوں کی دونوں اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ ہر نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت کو پا کر جو ہے وہ چاہیے کہ مومن خوش ہو جائیں۔ تو فَبِذَالِكَ جو ہے، دیکھیں جب فا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی قسم موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی شرط موجود ہے اس سے پہلے، تو شرط یعنی یہاں پر تھوڑا سا کچھ محذوف ہے، کچھ چھپا ہوا ہے جملہ جو کہ شرط ہے، یعنی کہ اس کا کیا چیز چھپی ہوئی ہے کہ اگر کوئی چیز حقیقی خوشی کے قابل ہے اور اگر تمہیں خوش ہونا ہے تو پھر کیا ہے، پھر اس سے خوش ہو۔ تم ذالے کا اسم و اشارہ ہوتا ہے، اور وہ اشارہ کر رہا ہے کس چیز کی طرف، کہ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو واقعی میں تمہارے لیے کوئی چیز صحیح طور پر خوش ہونے کے قابل ہے، جس پر تم ریئلی خوش ہو جاؤ، جس پر تم خوشی مناؤ، تو وہ کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے جو تم پر نازل کی گئی ہے، یہ دین کی سمجھ، دین کی تعلیمات جو قرآن میں تمہیں سکھائی گئی، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ اس قابل ہے کہ تم ان پر خوش ہو جاؤ۔ اور یہاں پر فَبِذَالِكَ کو آگے لایا گیا ہے، فَلْيَفْرَحُوا کو پیچھے رکھا ہے، تو اس میں حصر پیدا ہوا ہے، یعنی کہ صرف یہی چیز، یعنی دنیا میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس قابل ہے ہی نہیں جس پر انسان خوش ہو جائے، جس کو حاصل کر کے، دیکھیں دنیا میں بے شمار نعمتیں جو بندوں کو خوش کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حقیقی طور پر جو واقعی میں جو نعمت ہے، جس کی وجہ سے چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ، وہ کیا ہے، وہ اللہ کا یہ فضل ہے، یہ دین ہے جو تمہیں دیا ہے اللہ نے، یہ قرآن ہے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، جو ہدایت کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے لائے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اور یا فَلْيَفْرَحُوا ایک طرح سے امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ اس سے تم خوش ہو جاؤ۔ دیکھیں قرآن میں بہت سی جگہوں پر دنیا کی نعمتوں پر جب انسان خوش ہو جاتا ہے، فرح جو ہے وہ ایسی خوشی جیسے تھوڑا سا بڑائی کا احساس جب انسان کو ہوتا ہے کہ واقعی میں بڑا ہوں، کہ مجھے میری یہ اہمیت ہے، مجھے یہ اہمیت دی گئی، کہ مجھے وہ اس طرح سے سوچ کے اس کسی نعمت پر خوش ہوتا ہے۔ تو قرآن میں دنیا کی چیزوں پر خوش ہونا، اس طرح سے پراؤڈ محسوس کرنا، اس طرح سے فخر کرنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فرحو میں فخر ہوتا ہے، یعنی ایسی خوشی کہ انسان اس میں فخر محسوس کرتا ہے، تو دنیا کی چیزوں میں فخر کو پسند نہیں کیا گیا، فرحو کو نہیں پسند کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر پونجی ہے۔ تو اس کا عربی کیا ہے، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے تنقید فرمائی کہ یہ تو دنیا کی چیزوں پر خوش ہو گئے ہیں، لیکن دنیا تو حقیر سی چیز ہے۔ اسی طرح سورہ قصص میں فرمایا کہ جب قارون کو اس کی قوم نے کہا کہ مت پھول جاؤ، لا تفرح، مت پھول جاؤ، بے شک اللہ پھولنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ تو ان آیات میں اور ایسی اور بھی بہت سی آیتیں جس میں فرحہ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ فرحہ خوش ہونا، ایسا خوش ہونا جس میں فخر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں پر ناپسندیدہ فرمایا ہے کہ بندہ دنیا کی کتنی بھی نعمتیں مل جائے اس پر وہ اس طرح سے پھول جائے،
کیونکہ قارون کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھی، لیکن وہ بڑا فخر محسوس کرتا تھا، وہ پھول جاتا تھا اپنی نعمتوں کو دکھا کر، تو اس پر تنقید کی گئی اور اس کو عذاب دیا گیا۔ لیکن یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف ایک جگہ ہے جہاں پر فرح کو پسندیدہ کہا ہے، یعنی لوگوں کو، انسانوں کو ایک طرح سے ابھارا ہے، حکم دیا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اس نعمت پر، کہ اگر اللہ نے تمہیں قرآن کی دولت دی ہے، اگر تم ایسے بندوں میں سے ہو جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، قرآن کو اللہ کی نعمت سمجھنے والے ہیں، تو ان کو حق ہے کہ وہ اس نعمت پر صحیح معنوں میں یہ نعمت ہے جس پر وہ خوش ہو جائیں۔ کیونکہ دیکھیں قرآن ایسی نعمت ہے جو کہ قبر میں بھی انسان کی تنہائی کو دور کرنے والا ہے۔ قرآن قبر میں انسان کے لیے تنہائی دور کرنے والا دوست ہے، آخرت میں شفاعت کا ذریعہ بنے گا، جنت میں درجات کی بلندی کا درجہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری سے کہا جائے گا کہ تم قرآن پڑھتے جاؤ اور درجات میں آگے بڑھتے جاؤ، اور دنیا میں بھی قرآن جو ہے قرآن ہی ایک ذریعہ ہے جس سے جو علم و ہدایت اور رہنمائی تمہیں اللہ کی طرف سے ہمیں اس سے ملتی ہے۔ تو یہ صحیح وہ خزانہ ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ دنیا کے خزانے جو ہیں وہ باقی رہنے والے نہیں ہیں، وہ ہر چیز وقتی ہے، کتنی بڑی سے بڑی نعمت دنیا کی مل جائے مگر وہ وقتی طور پر ہوتی ہے اور وہ فنا ہو جاتی ہے، خود انسان بھی فنا ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ قرآن جو ہے وہ نہ دنیا میں ہمارا ساتھ چھوڑنے والا ہے، دنیا میں بھی ایک اچھا ساتھی، اچھا دوست ہے جو ہمیں برے انجام سے بچانے والا ہے، اور قبر میں بھی وہ ہمارا دوست ہے، اچھا ہے، جو ہماری تنہائی دور کرے گا، ہمیں تسلی دے گا، اور جو قرآن آخرت میں اللہ سے شفاعت کرے گا، اپنے اہل قرآن کی شفاعت کرے گا، اور جنت میں بلند درجات ہوگے اس کے ذریعے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی دائمی نعمت ہے جس پر انسان جس کو مل جائے اس کو فخر کرنا، اس میں اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ خوشی سے پھول جائے، بالکل خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہوا خیر مما یجمعون۔ دیکھیں دنیا میں انسان کیا جمع کرتا ہے؟ دنیا میں انسان پیسہ جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، اپنے لیے عزت اور وقار کو زیادہ سے زیادہ چاہتا ہے، لوگوں میں شہرت چاہتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دنیا میں انسان کو حسن چاہیے ہوتا ہے، اپنے حسن کو ہر وقت بڑھانا چاہتا ہے، اپنی مالی اور جسمانی قوتوں کو بڑھانا چاہتا ہے، جوانی کو ہمیشہ رکھنا چاہتا ہے، مال و دولت اور عزت اور جاہ، یہ ساری چیزیں جو ہے انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو جمع کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن ہے جو ہر اس چیز، ہر اس نعمت سے، دنیا کی جو فانی نعمت ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جو کہ ایک دن دھوکہ دے کے تم سے ختم ہو جائیں گی، چلی جائیں گی تم سے، تو ان سب نعمتوں سے بڑا یہ قرآن ہے، وہ نعمت ہے جس پر جو ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے اور جو سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ہے۔ تو اس کو جمع کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا 96 میں ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو پھر اس قرآن کو پکڑ لو، یہ تم کو باقی رہنے والی نعمتوں کے حصول میں مدد کرے گا۔ پھر اگلی آیت ہے، دیکھیے یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے کیا اس دین کی شکل میں، اس قرآن کی شکل میں، اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بندوں کے لیے کیا خزانے نعمتوں کے کھول دیے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں؟ اب کچھ کافروں کے طریقوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، کیا تم نے غور کیا، ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، کیا تم نے غور کیا، یعنی کافروں سے، مشرکین سے
اور ایسے لوگوں سے یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو غور کرنے کے لیے ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو ہے اللہ کی نعمت، اللہ کی ہدایت تمہارے سامنے موجود ہے، پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم دیکھتے ہو، تم اپنا عمل تم دیکھتے ہو کہ تم کو جو اللہ نے روزی دی ہے دنیا میں، جو اللہ نے تمہارے لیے دنیا کی نعمتیں رکھی ہیں، دنیا میں حلال چیزیں تمہارے لیے رکھی ہیں، تو تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تو تم تو اللہ کی نعمتوں میں سے اپنی مرضی سے اللہ کی حلال نعمتوں کو حرام کر لیتے ہو، حرام چیزوں کو جن سے بچنے کے لیے کہا گیا ان کو تم اپنے اوپر حلال کر دیتے ہو، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جن چیزوں میں تمہارے لیے فائدہ ہے ان کو تمہارے لیے حلال بنایا ہے، اور جو چیزیں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان دہ ہے ان کو حرام کیا ہے، لیکن تم اپنی خواہش نفس سے اس میں تبدیلیاں کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ، اب ان سے پوچھئے کہ آپ ان سے پوچھے یا رسول اللہ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ یہ جو اللہ کے حلال اور حرام میں تم فرق کر رہے ہو اپنی مرضی سے، تو کیا تم نے اللہ سے اجازت لی ہے؟ کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی تھی یا پھر تم اپنی مرضی سے اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ کیونکہ حلال حرام تو صرف ایک خالق کائنات ہی کا حق ہے، وہی اسی نے بندوں کو پیدا کیا، وہی جانتا ہے کہ بندوں کے لیے کن چیزوں میں فائدہ ہے اور کن چیزوں میں نقصان ہے، تو اسی نے تم کو حلال اور حرام بتائے، لیکن تم کیا کر رہے ہو کہ تم ان میں تبدیلیاں کرتے ہو بغیر دلیل کے۔ تو یہاں پر ہمیں اس مضمون پر کئی جگہوں پہ قرآن میں ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ کس طرح سے مشرکین مکہ جو تھے وہ حلال جانوروں کو بتوں کے نام کر کے اپنے لیے حرام کر دیتے تھے، اور اسی طرح جو مردار جس کو اللہ نے منع کیا ہے، جو حرام کیا ہے کہ مردار کھانے سے منع فرمایا، تو یہ مردار کو اپنے لیے حلال کرتے تھے۔ اس کی کئی تفصیلات موجود ہیں۔ اسی طرح جو یہودیوں کے بارے میں سورہ آل عمران 93 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو نہیں حرام کیا تھا انہوں نے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کیا، اور ان سے پوچھا گیا کہ لاؤ تورات لاؤ اور بتاؤ کہ کہاں اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تو بندے ہمیشہ سے اپنی خواہشات نفس سے اللہ تعالیٰ کے حلال حرام میں فرق کرتے ہیں، حالانکہ حلال اور حرام کا حق صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، وہی بندوں کا خالق ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس کی کئی مثالیں ہیں قرآن میں۔ دیکھیں مشرکین نے جانوروں کے نام بنائے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، یہ ساری رسمیں نکالی تھی جس کے ذریعے وہ مختلف جانوروں کو حرام کر دیتے تھے، بتوں کے نام پر کر دیتے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرمایا کہ اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے بتوں کا ایک حصہ مقرر کرتے ہیں، یعنی کہ جب جو چیزیں بت کے نام کی جائے تو اللہ نے تو پھر بت کے نام پر جو چیزیں رکھتے تھے پھر وہ اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، لیکن وہ تو اللہ کی حلال کی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے، امام حنبل نے حدیث بیان کی اپنی کتاب میں کہ مالک بن نضلہ جو ہے مشرک تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو یہ خود ہی بیان کر رہے ہیں اپنی حالت، جب مسلمان ہونے کے بعد یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں پراگندہ حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے، کیونکہ اس کا حال حلیہ بہت خراب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ میں نے عرض کی ہر قسم کا مال میرے پاس ہے، اونٹ ہے، غلام ہے، گھوڑے ہیں، بکریاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال سے نوازے تو اس کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں حلال چیزیں جو دی ہے بندوں کو، بندوں کے فائدے کے لیے جو رزق دیا ہے،
تو انسان اس رزق کے بعد اس کی حالت ایسی نہیں ہو کہ لوگ اس پر ترس کھائیں اور اس کو بالکل تلاش اور بالکل بغیر اس کو ایسا سمجھے کہ وہ بالکل محتاج آدمی ہے، جبکہ اللہ نے اسے بہت کچھ دیا ہو۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے تو بندہ جائز طریقوں سے اس کو استعمال کرے اور اس کا اثر بھی ان پر نظر آئے۔ ایک کھاتا پیتا انسان ہے، خوشحال انسان ہے، وہ اس کا پتہ اس کے حال حلیے سے، اس کے دیکھنے سے، اس کے چہرے پر دیکھنے سے، اس کی حالت کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اور یہ پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اسے نعمتیں دی ہے جس کا وہ اظہار ہو رہا ہے اس کے حال سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ بات نہیں کہ تمہاری قوم کے اونٹ جب اپنے بچوں کو جنم دیتے ہیں تو ان کے کان صحیح ہوتے ہیں، مگر تم لوگ اس طرح سے اس کے کان کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بحیرہ ہے، اور ان کانوں کو یا ان کی کھالوں کو کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ سرم کان کٹے ہیں، پھر انہیں اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حرام قرار دے دیتے ہو۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں جو مال عطا فرمائے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اللہ تعالیٰ کا بازو تمہارے بازو سے زیادہ مضبوط ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اسرا تمہارے اسرے سے زیادہ تیز ہے۔ پھر تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا کہ تم یہ جو اللہ کی مخلوق ہے، جو حلال جانور ہے، تم کو جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، تم اس کے کان کاٹ دیتے ہو اور یہ ایک بگاڑ دیا، اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دیتے ہو اور پھر اس کو بتوں کے نام پہ کر دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم کو عذاب دے سکتا ہے۔ اللہ کا اسرا تم سے زیادہ تیز ہے، یعنی کہ ایک طرح سے ڈرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسا کرنا، اللہ کی مخلوق کے اندر بگاڑ پیدا کرنا اور اس کو پھر بتوں کے نام کرنا، یہ سارے ایسے کام ہیں جس سے انسان اپنے لیے سزا کماتا ہے اللہ کے پاس۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اصل میں، جو بغیر حجت اور بغیر دلیل کے محض اپنی رائے سے اور خواہشات سے اللہ کے حلال کو حرام اور اللہ کے حرام کو حلال کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن سے ان کو ڈرایا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہی ان کو ایک طرح سے دھمکی دی ہے کہ تم کو کیا اللہ نے تمہیں اجازت دی ایسے کاموں کی، یا تم اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑتے ہو، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ دوسری جگہ قرآن میں فرمایا، جو لوگ اللہ پر افطرا باندھتے ہیں وہ قیامت کے دن کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں، یعنی ان کا کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن جب ہمارے پاس آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ اگلی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ مزید اگلی آیت میں ان کو ڈراوا دے رہے ہیں کہ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو لوگ، ان کا کیا خیال ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، تو روز قیامت کے دن کیا سوچ رہے کہ وہ کس طرح سے وہ بچیں گے عذاب سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، اور لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور اللہ کا شکر، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بڑے فضل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے نہ صرف ہدایت کا طریقے سارے واضح کیے، بلکہ بندوں کو مہلت بھی دیتا ہے۔ ایسے ایسے گناہ کرتا ہے بندے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو فوراً عذاب نہیں دیتا کہ شاید وہ اس مہلت میں اس کو ایمان نصیب ہو جائے اور وہ توبہ کر لے اور اپنے برے انجام سے بچ جائے۔ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، اور نعمتوں کا شکر یہی ہوتا ہے کہ انسان ان کو پہچانے، اللہ کی نعمتوں کو پہچانے اور ان کا جائز استعمال کرے اور اللہ کا شکر کرے۔ اللہ کی شکر گزاری اور فرما بردار، اللہ کی شکر گزاری یہی ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار بن کر رہے۔ اور دیکھیں حلال حرام میں اللہ کی فضل اور مہربانی ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں حلال کی ہے بندوں کے لیے، وہ سب اس کے فائدوں کی ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں وہ اصل میں بظاہر بعض اوقات لگتی بھی ہوں اگر فائدہ ان کا کچھ، تو ان کا نقصان بہت بڑا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے روکا ہے۔ اور پھر ناشکر کرنے کا یہ ایک اور وضاحت یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے ایسے جھوٹے رسم و رواج بنا کر، تو ایک طرح سے وہ
وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے جو اللہ نے ان کو ان کے فائدے کے لیے دی ہوئی ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے یہ آیات تو مشرکین کے بارے میں ہے، لیکن مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو خود کو عالم دین سمجھتے ہیں اور علم نہیں حاصل کرتے پورا، اور پھر وہ اپنی مرضی کے فتوے دے دیتے ہیں، لا علمی میں فتوے دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں ایسے علماء کی جن کا علم جو ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتا، وہ لا علمی میں بغیر علم کے وہ فتوے دیتے ہیں، اور جو لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں پھر مسلمان ایسے بہت سے مسلمان ہیں جو بہت سی جائز ناجائز میں غلط کام کر لیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ کسی کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں انسان یا تو جہالت میں ایسے کام کرتا ہے یا خواہش پسندی میں ایسے کام کرتا ہے یا کہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح سے کسی بھی طرح سے اگر انسان اللہ کے جائز ناجائز میں فرق کرتا ہے تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ صحیح طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ کے دین کو سمجھے، سیکھے اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ تم جس شغل میں ہو اور اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے قرآن کی جو تلاوت کر رہے ہو، اور تم جو کچھ بھی کام کرتے ہو تم سے واقف رہتے ہیں، اور تم جو کچھ بھی کام کرتے ہو ہم تم سے واقف رہتے ہیں۔ جب تم وہ کام کرتے ہو آپ کے رب سے زمین اور آسمان کی ذرا برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ایسی ہے جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ یہاں پر شروع میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ جس شان میں بھی ہوتی ہیں، آپ جس حالت میں بھی ہوتے ہیں، تو شأن جو ہے وہ انسان کا جو حال ہوتا ہے، انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے۔ یہاں شان سے مطلب کوئی معمولی نہیں بلکہ کوئی اہمیت رکھنے والی حالت انسان کی، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کل یوم ہوا فی شان، سورۃ الرحمن 29 میں، ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے۔ تو یعنی کہ شان سے کوئی معمولی یا حقیر کام نہیں مطلب ہوتا ہے۔ تو انسان کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ہم اس آیت کو سمجھے، اس آیت کے ٹکڑے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اہم ذمہ داریاں ادا فرما رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رسالت کی ذمہ داری سونپی تھی اور آپ اس میں مختلف حالات سے گزر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر تسلی فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور آپ جو قرآن میں سے جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اپنے آپ کو تقویت دینے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو جو کچھ آپ پڑھتے ہیں قرآن سے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اس کو ہم عام مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ تمام انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اور انسان جس حالت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو قرآن سے تعلق رکھنے والے لوگ قرآن سے جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ بھی عمل تم کرتے ہو، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ تمام انسان ہو سکتے ہیں، مطلب چاہے کوئی اچھے اعمال میں مصروف ہے، کوئی برے اعمال میں مصروف ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کا علم رکھتا ہے، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے اور ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم تفیدو، فیض سے مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں پوری طرح سے مصروف ہو جانا۔ اس کا لفظی معنی افادہ اناءہ، افادہ کا مطلب برتن میں پانی سطح تک بھرا ہوا ہو، لبالب بھرا ہوا ہو اور اس سے نیچے گرنے لگے تو اس کو افادہ کہتے ہیں۔ تو انسان کسی چیز میں بہت
زیادہ مشغول جب ہو جاتا ہے، چاہے وہ اب اچھا کام ہے چاہے برا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ انسان اپنے وقت کو کس طرح استعمال کر رہا ہے، کن چیزوں میں اپنی دنیا کی مہلت کو گزار رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ آپ کے رب سے زمین و آسمان کا ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ایسی ہے جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور ایک پتا بھی نہیں گر سکتا مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ ایک ذرہ، ایک چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوق میں کسی چیز سے اللہ غافل نہیں ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ہر جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 59 میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے تمام مخفی اشیاء کے خزانے، ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر یا نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اس سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ مکی سورہ ہے، مسلمان سخت مشکل سے گزر رہے تھے، مشکل حالات سے گزر رہے تھے، ایمان لانا، ایمان پر استقامت کرنا بہت ساری قربانیوں کے ذریعے ہو رہا تھا، اور جب انسان اس حد تک دکھ برداشت کرتا ہے کسی چیز کے لیے، اس قدر مصیبت سے گزرتا ہے، اور بظاہر مکی حالت میں کوئی ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہ جلدی حالات صحیح ہو جائیں گے۔ مکہ کے 13 سال میں جو مسلمان ہوئے بہت زیادہ آزمائشوں سے گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت آزمائشوں سے گزرے، تو اس میں ایک طرح سے ان سب کے لیے تسلی ہے کہ جو مومن ہے، جو قربانیاں دے رہا ہے دین کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتا ہے، اور ایک ایک بات اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح کافروں کے لیے سخت دھمکی بھی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کے سارے جرائم اللہ کے سامنے ہے، اللہ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو نیک لوگ ہیں، جو اللہ سے رضا چاہنے والے ہیں، ان کو بھی ان کا اجر ملے گا، اور جو برے لوگ ہیں ان کو بھی ان کا برا بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے دوست، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم ہے۔ تو اعلیٰ جو ہے یہ حرف تنبیہ کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ خوب سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یہ ایک اہم بات ہے جو بتائی جا رہی ہے۔ تو اس آیت میں اگر غور کیا جائے تو دیکھیں، انسان جو ہے دنیا میں بھی اگر انسان دیکھے، چاہے کوئی بھی انسان ہے، نیک انسان ہے، بد انسان ہے، وہ ایک کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کی کوشش کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غموں سے بچائے، اور یا پھر انسان اپنے مستقبل کے لیے خوف دور کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ خوف اور غم سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے، کہ بے شک اللہ کے دوست ہیں وہی ہیں جو ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یعنی دنیا میں بھی خوف اور غم سے بچنے کا یہی علاج ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے، اور اللہ کے ولی، اللہ کا دوست، اور اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور جو اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں مسلمانوں پر بھی، ایمان والوں پر بھی غم آتا ہے، مشکل بھی آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن نہ وہ کبھی غم سے اس حد تک نڈھال نہیں ہو جاتا۔ اس کے غم، بے حد غم کے حالت میں بھی اس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف وہ پلٹتا ہے، اللہ سے عبادت، اللہ کی دعائیں مانگتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تکلیف کے بدلے اسے گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کو سنبھال لیتے ہیں، اور آخرت میں بھی انسان جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، وہ آخرت کے خوف سے بھی بچ جائے گا، کیونکہ اب اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔
لیکن اس کے برعکس جو اللہ کے دشمن ہیں، جو ایمان آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی توحید میں نہیں مانتے، تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں 16 میں بتایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا، اور بیکار ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اس لیے ان کا ایک ایک لمحہ خوف میں گزرتا ہے۔ جو نعمتیں انہیں حاصل ہے اس کے چھن جانے کا خوف، اور جو حاصل نہیں اس کے حاصل نہ ہو سکنے کا غم ہے۔ تو پھر موت کا خوف ہوتا ہے ان پر، پھر بعد میں اس موت کے بعد کیا ہوگا اس کا غم ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا ان کی زندگی کھوکھلی ہوتی ہے، چاہے بظاہر ان کو دنیا بھر کی نعمتیں حاصل ہو، وہ اس سے اور زیادہ چاہ رہا ہوتا ہے، اسی میں وہ مصروف ہوتا ہے، اور جو نعمتیں اس نے حاصل کی ہوتی ہے جائز یا ناجائز طریقے سے، ان کے چھن جانے کا خوف ہر وقت طاری ہوتا ہے ان کو، اور ان کو اپنی موت کا خوف طاری ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو گویا کہ ایسے نافرمان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی ان کا مال اور ان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ بھی ایک عذاب کا ذریعہ ہوتا ہے، لیکن آخرت میں نہیں۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، ان کو آخرت میں بھی کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی دنیا میں گزری ہوئی ہر تکلیف جو ہے وہ جنت کی ایک غوطہ لگائیں گے جنت میں، تو جنت کا ایک جھونکا انہیں محسوس ہوگا، تو یہ سارے غم بھول جائیں گے کہ غم کیا ہوتا ہے، کہ ان کو لگے گا کہ انہیں کبھی غم ملا ہی نہیں ہے۔ اور مومن کو دنیا میں بھی دیکھے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اس کی دنیا میں بھی وہ غم سے اتنا کوئی غم اس پر طاری نہیں ہو جاتا کہ وہ نا امید ہو جائے اللہ کی رحمت سے، اور جب مصیبت آتی ہے تو اس کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے کہ میری اس مصیبت کے بدلے اللہ تعالیٰ مجھے کچھ خیر نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا آیت 23 میں، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر پھول جاؤ جو تمہیں عطا کرے۔ یعنی ایک مومن کی زندگی اعتدال پر ہوتی ہے، نہ وہ نعمتوں کے پانے سے نافرمان بن کے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور نہ ہی وہ غم میں ٹوٹ جاتا ہے اور اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ ہر حال میں اللہ سے امید اور خوف میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کا تقوی اس کے دل میں ہوتا ہے، اور اللہ سے اچھی امید بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ جو ایمان لائے اور بچا کرتے تھے، یعنی کہ جہاں اولیاء اللہ کون ہے اس کی وضاحت اس آیت میں آ گئی کہ وہ اولیاء اللہ کون ہے، جو پہلی بات ایمان لائے، اور دوسرا زندگی کو تقوی کے ساتھ گزارا۔ اور تقوی جو ہے وہ ایسا خوف ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچا کر چلے، انسان گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارے، ایسا اللہ کا خوف جو اسے گناہوں سے بچائے۔ تو ولی اللہ سے بہت سے غلط تصورات ہیں کہ جو بالکل ایک ایسا انسان جو بڑی انوکھی قسم کے حالیے میں پھرتا ہے، عجیب و غریب کرامتیں دکھاتا ہے، شعبدہ بازی کرتا ہے، اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہو یا نہ ہو، لیکن ایسے صرف کچھ ایسے شعبدوں کو، ایسی کرامتوں کو دیکھ کر لوگ ان کو ولی اللہ کا نام دے دیتے ہیں، لیکن وہ ولی اللہ، یہاں پر ولی اللہ وہ ہے جو کہ ولی اللہ کے اللہ تعالیٰ ہمیں تعریف بتا رہے ہیں کہ جو واحد صرف اللہ پر ایمان لانے والا ہے، شرک سے بچنے والا ہے، نمازی ہے، اور ہر حال میں اللہ کا تقوی کرتا ہے اور ہمیشہ گناہوں سے بچتا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پر جو کانو کا لفظ ہے نا، کانا یکونو میں ہمیشگی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیشہ وہ اللہ کا تقوی کرنے والے ہوتے ہیں، ہر کام میں وہ اللہ کی رضامندی اور اللہ کی ناراضگی کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان، کوئی مومن، اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کے اعمال صحیح ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تو وہ ولی اللہ کی تعریف پر پورا اترتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 انعامات بتائے کہ خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غم سے بھی بچے گا، خوف اور غم سے بچے گا وہ دنیا اور آخرت میں۔ سورہ انعام 55-56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بے شک اے مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہی ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع خشوع خضوع کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرتے ہیں تو یقیناً وہ یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ تو یہاں پر ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو ان خصوصیات کے مالک ہیں، جو لوگ ایمان کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کا دوست ہے، ان کا ولی ہے۔ تو جس کا ولی اور دوست اللہ ہو پھر اس کو کوئی خوف اور غم کیوں کر ہوگا، چاہے دنیا ہو چاہے آخرت ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، انہی کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پر اس آیت میں ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اور لہم، یہاں لہم کو پہلے لا کر حصر پیدا کیا گیا ہے، اور حصر کے معنی ہوتے ہیں کہ جو خاص خوشخبری ہے وہ انہی کے لیے ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس خوشخبری میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ دیکھیں، پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی، جیسے کہ سورہ نحل 97 میں بتایا گیا کہ جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے، پاکیزہ زندگی۔ تو یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پاکیزہ زندگی کی خوشخبری سنائی، اور آخرت کے لیے سورہ معارج آیت 35 میں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ اور بشرا کی ایک اور تفسیر بھی کی گئی ہے کہ بشارت والی چیز، یعنی کہ اچھے خواب، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر مبشرات، بشارت والی چیزیں۔ لوگوں نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا اچھے خواب۔ وہ بشارت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے جو دنیا کے آخری وقت میں فرشتے اسے موت کے وقت دیتے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو خواب بھی اچھے پاکیزہ خواب آتے ہیں، اللہ کی طرف سے سچے خواب بھی آ سکتے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کو ہو اچھے خواب آتے ہوں اس طرح کے سچے خواب، لیکن یہ چیز بھی شامل ہو سکتی ہے اس میں، اس بشارت میں۔ دوسرے اس کے علاوہ فرشتے جو موت کے وقت آئیں گے تو وہ بھی بشارت، خوشی کا پیغام لائیں گے مومنوں کے لیے۔ بخاری کی حدیث ہے، مومن کے پاس جب موت حاضر ہوتی ہے تو اسے اللہ کی رضا اور اس کی طرف سے عزت عطا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے جنت اور اللہ کی رضا کی صورت میں ہوتی ہے۔ یعنی جب فرشتے آئیں گے تو اس سے مومن کو رحمت کے فرشتے آئیں گے، مومن کو جنت کی خوشخبری دیں گے، اللہ کی رضا مندی کی خوشخبری دیں گے، اور مومن کے لیے اس سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں ہوگی، اور وہ اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے۔ اور جو انسان دنیا میں اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اللہ کے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اسے شوق ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے اس حال میں ملوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے انسان سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے۔ لیکن کافر کا جو معاملہ ہے وہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اور خوشخبری کی ایک اور تفسیر یہ بھی کی گئی کہ دنیا میں بھی لوگ اسے پسند، نیک انسان جو ہوتا ہے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، تو دنیا میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے۔ اور پھر دعاؤں کی قبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے کہ اگر اللہ پر قسم ڈال دے تو وہ اسے پورا کر دے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اور آخرت میں جو بشارتیں، مراد یہی ہے کہ مومنوں کے لیے آخرت میں
جو بشارتیں دی گئی اس کی تفاصیل مختلف جگہوں پر بیان کی گئی ہے، سورہ زمر آیت 20 میں، سورہ شورى میں آیت 22 23 میں، اور بہت سی بڑی نعمتیں، مثلا موت کا ذبح کر دیا جانا، یعنی کہ یہ بھی ایک خوشخبری سنائی گئی کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہنے کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے وہ یہ ساری نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا کرے، یہ ساری خوشخبریاں مومنوں کے لیے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، لہٰذا اس کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے جو اس نے اہل ایمان سے کر کے رکھے ہیں۔ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کوئی وعدہ فرمایا ہے قرآن میں حدیث کے ذریعے تو وہ وعدے پورے ہو کر رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہمیشہ سچ ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو ہوا یہاں پر ہوا لا کے اس میں اور تاکید و زور پیدا کیا گیا ہے، یعنی کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اس کامیابی کے مقابلے میں کوئی اور کامیابی نہیں ہے دنیا میں نہ آخرت میں، کہ انسان سے اللہ راضی ہو، اس کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی ملے، اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان ولی اللہ میں شامل کر لے، اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ولی بن جائے اور ہمیں یہ ساری خوشخبری ہمارے لیے بھی ہو۔ پھر ولا يحزنك قولهم ان العزت للہ جميعا هو السمیع العلیم، آپ کو ان کی باتوں سے دلگیری نہ ہو، دیکھو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پچھلی آیت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نیک بندوں کو دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوشخبری سنانے کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں کہ دشمنوں کی باتوں سے، جو آپ کو جادوگر کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، آپ کو جو تکلیف پہنچتی ہے اور آپ اس سے جو غمزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن غم تو ایک فطری چیز ہے انسان کو، ظاہر ہے جب کسی بھی انسان کو جھوٹے الزامات دیے جاتے ہیں، جب کوئی خیر خواہی کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے تو یہ انسان کو غم تو ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بددل نہ ہو، آپ مایوس نہ ہو، کیونکہ عزت اور غلبہ اور اقتدار اور فتح سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی جسے چاہے غالب کرے اور جسے چاہے مغلوب کر دے۔ تو لہٰذا آپ کو ان کافروں کی دھمکیوں سے اور ان کافروں کی شرک اور طعنہ تشن سے آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ غالب آنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیع اور بصیر، اللہ تعالیٰ آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور علیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ہر چیز سن رہا ہے اور ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور جلد ہی آپ کے مخالفین سے اللہ نپٹ لے گا، اللہ تعالیٰ ان کا حساب چکائے گا جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔